بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیا حقیقت مال کی ہے خون بہایا کیجئے، کیا حقیقت مال کی ہے خون بہایا کیجئے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجئے. میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اب میں اسی کی تشریح عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، چونکہ یہ حج کا موسم ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور قرآن پاک میں جو اللہ تعالی نے ان کا کئی جگہ پر ذکر فرمایا ہے، ان احوال کی روشنی میں ان آیت کریمہ کی مختصر تشریح کروں گا. میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر تھے. انہوں نے 4 بڑے بڑے امتحانات پاس کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے 4 بڑے بڑے امتحانات دیے. 4 پرچے ڈالے گئے، ہر پرچے میں انہوں نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی، ہر پرچے میں وہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے. میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرچوں کے بعد، 4 امتحانات میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ سے گولڈ میڈل حاصل کیا. اور جو گولڈ میڈل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے حاصل کیا وہ بھی نرالا تھا. آپ کے ملک میں جو شخص گولڈ میڈل حاصل کرتا ہے وہ دنیا کی دولت، پیسہ یا سونے کا کوئی تمغہ لیتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 امتحانات کو پاس کرنے کے بعد جو گولڈ میڈل حاصل کیا، اس گولڈ میڈل کا نام آمنہ کا لال، محبوب ذوالجلال، صاحب جمال و کمال، خوش نظر، خوش ادا، خوش خصال، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ، امت کے غمخوار، مدینے کے تاجدار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الکونین، ہادی سبل، ختم الرسل، پیغمبر اعظم، آمنہ کے نور نظر، عبداللہ کے لخت جگر، کالی کملی والے، یتیموں کی کفالت کرنے والے، واللیل کی زلفوں والے، والشمس کے چہرے والے، محبوب سبحان، ممدوح قرآن، مشیت کے رازداں، عرش اعظم کے مہیمہ، مشیت کے رازداں، عرش اعظم کے مہیمہ، زمین و آسماں کے وہم و گما، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. امتحانات بھی بے مثال ہے، گولڈ میڈل بھی بے مثال ہے، کامیابی بھی بے مثال ہے. میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہلی آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری آزمائش، چوتھی آزمائش ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کا پہلا امتحان یہ ہوا کہ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. نمرود کے دربار میں کس لیے لایا گیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا تھا. چھوٹے چھوٹے خدا انہوں نے رب واڑے میں رکھے ہوئے تھے اور وہ ساری قوم میلے پر چلی گئی. جب ساری قوم میلے پر چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس رب واڑے میں داخل ہو گئے. کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، اور جو ان میں سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح رب واڑے میں داخل ہو گئے، وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کیا ہوا. اللہ نے ان کی ایک ایک ادا کو قرآن پاک کے پیٹ میں محفوظ کر دیا. میں واقعات کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، میں مختصر لفظوں میں ان واقعات کی طرف اشارہ کر کے اپنا مدعا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، جس وقت قوم میلے سے واپس آئی اور نمرود نے کہا کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کون کر گیا ہے، تو اس قوم کے لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے.
غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہی نظارہ۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔